جنازے کے متعلق بنیادی مسائل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام جنازے کی نماز میں 4 تکبیروں سے زیادہ کہہ دے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ ان زائد تکبیروں میں اس کی اتباع نہ کرے۔ نماز جنازہ میں 2 چیزیں ہی فرض ہیں، ایک قیام کھڑا ہونا اور دوسرا 4 تکبیروں کا کہنا۔ نماز جنازہ کے فرائض جیسے نماز کے فرائض ہوتے ہیں، حج کے فرائض ہیں، اسی طریقے سے روزے کے فرائض ہیں، زکوٰۃ کے فرائض ہیں، اسی طریقے سے نماز جنازے کے فرائض وہ یہ ہے کہ قیام ضروری ہے کہ ایک آدمی کھڑے ہونے پہ قدرت رکھتا ہے تو بغیر کھڑے ہوئے اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اور دوسری بنیادی شرط ہے 4 تکبیروں کا کہنا، یہ بھی بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر بھی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ البتہ درمیان کی اگر جنازے کی دعائیں ہیں اور وہ اسے یاد نہیں ہے اور وہ نہیں پڑھ پا رہا تو نماز جنازہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ بہت بری بات ہے کہ اماں گئی، والد گئے، ان کے بڑے گئے اور آخری گھڑی میں انہیں دعا کے ذریعے رخصت کرنا بھی اسے نہیں آ رہا اور دعا کا ہدیہ دینا بھی اسے نہیں آ رہا، تو جتنا جلد ہو سکے وہ دعا یاد کر لینی چاہیے کہ جیسے پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے اور چوتھی تکبیر کے بعد فوراً سلام پھیر دیا جاتا ہے، تو یہ 4 تکبیریں یہ بھی نماز جنازہ میں فرض ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز جنازے کی وہ دعا جو منقول ہے یاد نہ ہو تو اس کو صرف اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یہ پڑھتا رہے، کم از کم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ ایمان والوں کی بخشش فرما دے اور ساری ایمان والیوں کی بخشش فرما دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہہ دے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو صرف 4 تکبیروں پر اکتفا کی جائے تو بھی نماز تو ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ دعا سنت ہے اور اسی طرح درود شریف بھی فرض نہیں ہے، وہ بھی سنت ہے، لیکن دعا یاد کر لینی چاہیے۔ جب قبر میں مٹی پڑ چکے تو اس کے بعد میت کے قبر سے نکالنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی آدمی کو حق تلفی ہوئی ہو تو البتہ اس کا نکالنا جائز ہے۔ جس زمین میں اس کو دفن کیا ہے وہ کسی دوسری کی ملک ہو اور وہ اس کے دفن پہ راضی نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے کسی کا حق مارا جا رہا ہے۔ میت کے اعزاء کو تسکین اور تسلی دینا اور صبر کے فضائل اور اس کا ثواب ان کو سنا کر ان کو صبر پر رغبت دلانا اور ان کے اور نیک میت کے لیے دعا کرنا یہ جائز ہے اور اسی کو تعزیت کہتے ہیں۔ تعزیت کس کا نام ہے کہ تسکین دینا اور پسماندگان کو تسلی دینا اور ان کو صبر کے فضائل سنانا اور اس پر ان جدائی پر جو اجر و ثواب مل رہا ہے اس کا تذکرہ کرنا اور انہیں صبر کی طرف راغب کرنا، یہ تعزیت ہے۔ ہمارے ہاں تعزیت یہ ہے کہ غم کو پھر تازہ کر دینا اور پھر اسے رلا دینا اور پھر اسے غم زدہ کر دینا، نہ تعزیت یہ ہے حوصلہ دینا، ہمت بڑھانا، تسکین دینا، صبر کے فضائل سنانا اور اس جدائی پر جو اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اس کا تذکرہ کرنا، اس انداز سے تعزیت کرنی چاہیے۔ 3 دن تک تعزیت ہے۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہے اور وہ رشتہ داروں میں سے ہے اور 3 دن کے بعد آئے تو اس صورت میں بھی 3 دن کے بعد بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، اور جو شخص
ایک مرتبہ تعزیت کر چکا ہو، اس کو پھر دوبارہ تعزیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے لیے کفن تیار رکھنا یہ بالکل مکروہ نہیں، قبر کا تیار رکھنا البتہ یہ مناسب نہیں۔ قبر آدمی اپنے لیے کفن تیار کر کے رکھتا ہے، بالکل رکھ سکتا ہے اور ایسا کرنا صحیح ہے، البتہ قبر تیار کر کے رکھنا، ظاہر ہے یہاں مرتا ہے کہیں اور مرتا ہے تو وہ پسندیدہ نہیں۔ میت کے کفن پر بغیر روشنائی کی ویسی انگلی کی حرکت سے کوئی دعا مثلا عہد نامہ وغیرہ لکھنا یا اس کے سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیشانی پر لا الہ الا اللہ لکھنا، یہ کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں، اس کو کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں۔ قبر پر کوئی سبز شاخ رکھ سکتے ہیں، اگر اس کے قریب کوئی درخت وغیرہ نکل آیا ہو تو اس کو کاٹ ڈالنا بالکل صحیح، کاٹ ڈالنا ضروری نہیں، کوئی بات نہیں، اگر درخت اگ گیا کوئی بات نہیں، البتہ اسراف کے بلا وجہ اس پر کوئی قیمتی چیز چڑھا دینا اور قیمتی چادر چڑھا دینا یا اس قسم کی کوئی اور چیزیں اس پہ ڈال دینا، ظاہر ہے اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر یہی چیز اس کے لیے ایصال ثواب کی شکل میں اور کسی نیکی کی شکل میں خرچ کر دیا جائے تو یہ میت کے لیے باعث اجر ہوگا اور یہ باعث ثواب ہوگا۔ قبروں کی زیارت کرنا یعنی ان کو جا کر دیکھنا مردوں کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے کہ ہر ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ زیارت قبور کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہ آپ کا سنت عمل ہے قبرستان جانا اور قبروں کی زیارت کرنا۔ بہتر ہے کہ وہ جمعے کا دن ہو۔ یہ بزرگوں کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کر کے جانا بھی جائز ہے جب کوئی عقیدہ اور عمل خلاف شرع نہ ہو، وہاں جا کر کوئی ایسا عمل جس کا تعلق شرک سے ہے یا بدعات سے ہے، اس کا اگر وہ عمل نہیں کر رہا تو پھر ایسے صورت میں قبر پہ جانا اور اللہ والوں کے قبر پہ جانا یہ کوئی خلاف شرع بات نہیں، البتہ اگر اس سے کوئی مفاسد ہوتے ہیں اور وہاں جا کر کوئی شرکی عمل یا بدعات کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے جایا کرتے تھے جو مدینہ منورہ کے باہر کے حصے کے اندر موجود تھا، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کر اہل قبور کے لیے وہاں دعا فرمایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ